یہ جو جین زی ہے نا، دے آر کرائی بیبیز. ان کا تو سوائے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ شکایتیں کرتے پھرے. لیکن کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا ماہم کہ جین زی نے جتنی ہمت دکھائی ہے اب سے پہلے شاید کسی نسل نے یا کسی جنریشن نے نہیں دکھائی تھی. میں آج کل کی سوسائٹی کو ایک مائکرو ویو سوسائٹی کا نام دیتی ہوں. مائکرو ویو سوسائٹی اس لیے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں ہر کوئی جلدی میں، ہر کوئی چاہتا ہے جلدی سے کامیابی مل جائے، جلدی سے ہم بڑے آدمی بن جائیں، جلدی سے سکسیس مل جائے، سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے، جلدی شادی ہو جائے، جلدی بچے ہو جائیں. کیا کرنا ہے اتنی جلدی؟ ہر چیز کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ Give your brain a task, otherwise it will find one. تو اگر آپ اپنے برین کو نہیں بتا رہے اینڈ یو آر ناٹ مائنڈفل کہ یار اب مجھے اویئر ہو کے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے پھر آپ ڈوم اسکرولنگ کرتے 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 وہ 30 منٹ کے 60 منٹ اور 120 یہی منٹ ہوتا سے ہے. ہاں. میں یہ بات کہہ کر تھک گئی ہوں کہ ڈسپلن از ناٹ چائلڈ ابیوز. خدارہ اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنا سیکھیں. گھر میں جو وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کانفلکٹ کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ہاؤ ٹو ٹریٹ اے وومن. آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ یہ چیز سیکھ رہی ہے کہ واٹ ٹو ٹالریٹ. آپ یہ دیکھتی ہیں کہ پیرنٹس کمپلین کر رہے ہیں، بچے تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، بچے تو ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ان کا اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ السلام علیکم، آئی ایم دانیہ صدیقی آن ہسل. سو ڈونٹ forget to like and subscribe. Thank you. السلام علیکم دانیہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، فٹ فاٹ. آپ کیسی ہیں ماہم؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو فار ہیونگ می. مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، اور مجھے بہت اچھا لگے گا ابھی آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب دے کر. سو ابھی میں نے ٹیچرس کو اسپیسیفکلی انٹرویو کرنا شروع کیا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیرنٹنگ جیسا ٹاپک، ایموشنل انٹیلیجنس جیسے ٹاپکس پہ وی کین سی لوگ بہت دلچسپی بھی دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو جاننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اینڈ دس از لائک کوائٹ ریلیٹیبل. سو میں نے کچھ آڈینس کے کویشچنس بھی اس میں ڈالے ہیں. بٹ بفور موونگ آن ٹورڈز یور انٹرو اور اینی تھنگ، ایک بڑا مزیدار سا اسپائسی سے سوال میں ایڈ کر رہی ہوں. آپ نے پڑھایا ہے، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، یو ہیو بن پارٹ آف آل آف دس ٹیچر اینڈ ٹریننگ والی انڈسٹری. جی. واٹ آر دا گرین فلیگز یو سی کسی بھی ٹیچر میں کہ یار یہ جو ہیبٹس ہیں نا، یہ ایک استاد کو بہت اچھا استاد بناتی ہیں یا جس سے اسٹوڈنٹس بہت ریلیٹ کر پاتے ہیں؟ صحیح. دیکھیے ماہم، اس کے بارے میں جو میرا ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ اور بیڈ ٹیچنگ. ٹھیک ہے، اے ٹیچر از آلویز اے ٹیچر، اور وہ جبھی بھی آپ کو پڑھاتی ہے یا آپ کو پڑھاتا ہے وہ آپ کو دل سے پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کی کچھ کہنا چاہیے. اب کیونکہ ہم اردو میں کر رہے ہیں تو میں فوکس کروں گی ہمارے بہت سارے اردو والے ورڈس پر ہی، کہ اس کی جو کچھ خصوصیات ہوتی ہیں وہ ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں. کہ آپ اگر یاد کریں تو آپ کو اپنی پچھلی بہت سی ٹیچرز آج بھی یاد ہوں گی. ٹھیک ہے، ان کی کچھ خصوصیات کی وجہ سے، ان کی کچھ کوالٹیز ایسی تھیں. تو میرے نزدیک ایک ٹیچر کی ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ شی شوڈ بی اسٹرانگ بٹ ناٹ روڈ. ٹھیک ہے، اینڈ شی شوڈ بی سافٹ بٹ ناٹ ویک. بچوں کے ساتھ آپ نے اگر ایک ریلیشن بلڈ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ رکھنا ضرور ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یو آر ناٹ چائلڈس بیسٹ فرینڈ. اوکے. آپ اس کے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، آپ ایک ٹیچر ہو. تھوڑی سی اتھارٹی وہ رکھنی ضروری ہے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن کے بیچ میں. اگر ہم آج دیکھتے ہیں ایک کلاس کے اندر کیوس ہے، ڈسپلن کے ایشوز آ رہے ہیں، اس کا مین ریزن میرے اوپینین میں اگین آئی وڈ سے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ہر چیز کے اندر بیلنس رکھنا ضروری ہے. اوکے، بٹ لاٹ آف پیپل ڈو ناٹ نو واٹ یور بیک گراؤنڈ از، اور آپ ابھی تک کہاں پر پڑھاتی آئی ہیں، کیا کن کن اداروں میں آپ نے کام کیا ہے. تو کوئک بیک گراؤنڈ آف دانیہ. ٹھیک ہے، کوئک بیک گراؤنڈ پہ ہی جائیں گے ہم. اور کوئک کو میں ایسے آپ کو بتاؤں گی کہ آئی ایم دانیہ صدیقی. میں نیکسس پبلشنگ ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں ایز اے پبلشنگ مینیجر، ایز دا ٹیکسٹ بک آتھر. اس سے پہلے میں نے کوئی 12 ایئرس کا ایک عرصہ ہے میں نے ٹیچنگ کی ہے. پھر ٹیچنگ فیلڈ سے میں نے سوئچ کیا.
اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے اب میں ایک ٹیکسٹ بک آتھر ہوں, بچوں کے لیے بکس لکھتی ہوں. الحمد للہ ایک اوور ویلمنگ رسپانس آتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. آئی مین دس از اے ٹاپک دیٹ وی لو ٹاکنگ اباؤٹ. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کون سی کتابیں لکھی ہیں آپ نے؟ اب تک میں ٹیکسٹ بکس لکھی ہیں جس کے اندر گلشن اردو ہے اور جس کے اندر لرننگ سٹارز ہیں, کنیکشنز ہیں. یہ سب سے زیادہ پرومیننٹ بکس ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو میں آج آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو بہت سارے بچے یا بڑے بھی, کیونکہ مجھے لکھے ہوا ایک ٹائم ہو گیا ہے گلشن اردو تو اسپیشلی, تو ان میں سے بہت ساروں نے یقیناً گلشن اردو پڑھی ہوگی. واٹ آر دا ٹاپکس گلشن اردو کے اندر؟ ہاں, گلشن اردو کا آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک اردو کی ٹیکسٹ بک ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری اسٹوڈنٹس کے لیے. اوکے اوکے اوکے. اور لرننگ اسٹار سیریز ہماری پری پرائمری کے لیے ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بس جو میرے دل کی بھڑاس تھی ایز اے ٹیچر, کہ جب میں ایک ٹیچر تھی اور ٹیچنگ کے ٹائم کے دوران مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جو میں بکس پڑھاتی تھی تو مجھے سم واٹ کہیں کچھ جو لیکنگ لگتی تھی کہ یہ ٹیچر فرینڈلی نہیں ہے, یہ ٹیچر اورینٹیڈ نہیں ہے. اس کے کیوں لگتا تھا ایسا؟ اسی پہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آگے, کہ اس میں ٹیچرس کو دھیان میں رکھ کے نہیں بنایا جاتا تھا کتابوں کو. بہت سی دیکھیں اس کے اندر میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتی, نہ ہی میں کروں گی. اور دیکھیں یہ دیکھا جائے تو یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے اپنے حساب سے لگتا تھا کہ نہیں اس کے اندر یہ کمی بیشی ہے, وہ بھڑاس میں نے خود ٹیکسٹ بکس لکھ کر نکالی. اور اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ آج اس کو ایک بہت اچھا ایک وارم رسپانس ملتا ہے ان بکس کو. اور نہ صرف ٹیچرس بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ مینجمنٹ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پیرنٹس ہیں, وہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی اگر میں آج آپ کے پاس آئی ہوں تو ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے آئے ہیں کہ ٹیچر اورینٹیڈ جو اسٹف ہوتا ہے یا جو ٹیچر اورینٹیڈ جو ایک ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے کیا. اوکے. اینڈ آلسو آپ نے بیچ میں ایک بات یہ بھی بولی تھی کہ میں ای آئی پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس پہ. واٹ ہیز بن یور تھاٹ پروسیس آپ, اور خاص طور پہ اس کا اگر ہم ٹیچرس کے ساتھ کنیکشن دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس کا. میں تو پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات بولی ہے کہ چاہے وہ لیڈرز ہوں یا وہ ٹیچرز ہوں یا وہ پیرنٹس ہوں, بالکل تینوں کے لیے سیم اسٹریٹجیز اپلائی ہوتی ہیں. اینڈ آلسو ای آئی از امپورٹنٹ فار آل آف دیم. بالکل ایسے ہی ہے. What has been your learning? ماہم ای آئی آپ یہ سمجھیں کہ یہ روٹ ہے. چلیں ہم اس کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو, بیکاز آج کل کا ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ای آئی ورسز اے آئی والا ایک پیریڈ ہے, کہ اس کے اندر بچوں کو ایک ان دونوں کے بیچ میں ایک فرق کروانا ہے کہ ای آئی اور اے آئی ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے. ای آئی از کروشل. آج جو معاشرے کے اندر, جو سوسائٹی کے اندر ہم ایک بے چینی, ایک انگزائٹی, ایک یہ سمجھیں کہ ایک نچلا نہ بیٹھنے کا جو ہم ایک تاثر دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھتی ہیں کہ پیرنٹس کمپلین کر رہے ہیں, بچے تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں, بچے تو ہماری بات ہی نہیں مانتے, ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ان کا اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس یا ای آئی یا ای کیو کی اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں, اس کا ہم ایک اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. بیکاز دیکھیں یہ ایک بیس ہے, یہ ہمارا آپ یہ کہہ لیں یہ فاؤنڈیشن ہے, اس کے اوپر آپ کا سارا ایجوکیشن سسٹم کھڑا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کا ایجوکیشن سسٹم اسی سے ہی آپ کے بچے پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈس میں جاتے ہیں, لائف کی کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال وہ پہلے ادھر آتے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہی ای آئی کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہو رہا ہے, تو یہاں سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. میں آج کل کی سوسائٹی کو ایک مائکرو ویو سوسائٹی کا نام دیتی ہوں. مائکرو ویو سوسائٹی اس لیے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں ہر کوئی جلدی میں, ہر کوئی چاہتا ہے جلدی سے کامیابی مل جائے, جلدی سے ہم بڑے آدمی بن جائیں, جلدی سے سکسیس مل جائے, سب کچھ جلدی ہو جائے, جلدی شادی ہو جائے, جلدی بچے ہو جائیں. کیا کرنا ہے اتنی جلدی, ہر چیز کی اتنی جلدی کیوں ہے, ہر چیز اپنے رائٹ ٹائم پہ ہوگی. ای آئی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ٹو ریکگنائز, ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو مینیج یور ایموشنس پراپرلی. اور نہ صرف اپنے ایموشنس
دوسروں کے بھی ایموشنس سمجھنا, ایک ایمپتھی ڈیولپ کرنا. اور بچوں کے اندر, کیونکہ میں ایز اے ٹیچر آپ سے یہاں پر بات کر رہی ہوں, یا ایز این ایجوکیشنسٹ میں آپ سے یہاں بات کر رہی ہوں, بچوں کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے, بہت زیادہ. اوکے. اور اس کے اندر اگر میں کہوں گی, یہ تو ہم بولیں گے کہ پیرنٹس, لیڈرس, ٹیچرس میں کمی ہے, بچوں میں تو ابھی ہم ڈالیں گے نا. اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں, اب اس کے لیے اگین ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. بچوں کے اندر اگر آج یہ کمی ہے تو آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے وہ کمی لے کر پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ای آئی جو ہے ان کے اندر موجود, اگر اس کو انہانس کرنا ہے, اگر ان اسکلس کو پالش کرنا ہے, تو یہ کام ٹیچرس کا ہے, تو یہ کام پیرنٹس کا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے نزدیک یہ کام پیرنٹس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, کسی بھی بچے کا پہلا اسکول اس کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے فرسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں. جو بھی وہ سیکھتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے سیکھنا شروع کرتا ہے. اور وہ جو پیٹرنس دیکھ رہا ہوگا پیرنٹس کے, let's say if they're fighting, if they're not understanding, if they're rebelling, اور یا پھر وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, چڑچڑا مزاج ہوتا ہے, تو وہ چڑچڑاہٹ جو ہے چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی میں ایک اسکول میں گئی تھی اور وہاں پر پیرنٹس کی یہی مجھ سے جو سب سے بڑا انہوں نے جو سوال کیا, جو ان کا کنسرن تھا, وہ یہ تھا آج کل کے بچے سنتے نہیں, ہماری بات کہاں سنتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اوبیڈینس بھی بہت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اینڈ پہ فلا ہے. یہ اگین ای آئی کا ہی چکر ہے. یہ جو سارا اگر ہم کہیں نا کہ یہ کیمیکل لوچا, یہ سارا ای آئی کا ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ای آئی کی, اور یہ ہے آپ کے ایموشنس, اور جو بچے کو ہم نے سکھانے ہیں. یقین کریں ہر ایک کے اندر یہ والے ایموشنس موجود ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس اگر آپ گھر کے اندر جیسے کہ ہم مدرس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہو جاتا ہے جی پورا دن ہم بزی رہتی ہیں رات کو, لیکن ہم لیٹ کر آرام سے سیل فون یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کوئی پوم یا کوئی اسٹوری یا کوئی ویڈیو دیکھے بغیر سو جائے, اور اس کو ہم بولے نہیں بری بات, رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھتے. اور تو مطلب ماں خود دیکھ رہے ہیں کہ تم اوبیڈینٹ ہو, لیکن ہم خود اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ. ایگزیکٹلی. دیکھیں بچہ آپ کے فٹ اسٹیپس فالو کرتا ہے. بچہ آپ کی بات نہیں سنتا, وہ نہیں سنے گا کیونکہ وہ بچہ ہے. یہ سارے اسکلس کو ڈیولپ ہونے کے لیے ایک گڈ ایگزامپل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اٹ ریکوائرز ایئرز آف پریکٹس. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بالکل. آپ گھر میں جو وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کانفلکٹ کو کیسے مینیج کر رہے ہیں, آپ کا بیٹا اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ہاؤ ٹو ٹریٹ اے وومن. آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ یہ چیز سیکھ رہی ہے کہ واٹ ٹو ٹالریٹ. رائٹ. تو یہ ساری اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس میں قصور کس کا ہے, ایٹ دی اینڈ ایز اے ٹیچرس کاؤنسلر میں ایک ٹیچر ایڈوکیٹ بھی ہوں ساتھ ساتھ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں چینج کمز فرام ود ان. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ہر بات یا ہر چیز آپ ایجوکیشن کے نام پر ڈال کر یا ٹیچرس کو بلیم کر کے نہیں کر سکتے. بچوں کی تربیت کرنا سب سے پہلا کام پیرنٹس کا ہے. آپ جسٹ امیجن ماہم کہ آپ کلاس رومس کی بات کرتے ہو, آپ ساری ذمہ داری ٹیچرس کے اوپر ڈال دیتے ہو کہ نہیں جی سارا قصور ہمارا بچہ آج ایسا ہے, ایسا بدتمیز ہے. آپ یہ نہیں سوچتے اگر بچہ آج آپ سے گھر میں ایک ڈس رسپیکٹفل ٹون میں بات کر رہا ہے, وہ کل ٹیچر سے بھی جا کے اسی ٹون میں بات کرے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ آج آپ کے ساتھ آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے یا وہ آج آپ سے مس بیہیو کر رہا ہے تو وہ ٹیچر کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے جا کے. ٹیچر اس کو نہیں سکھا رہی. اینڈ آلسو اس میں کانسیکوینسز کا گیم ہے. آئی واز ایکچولی ٹاکنگ ٹو بلال حمید ان دی اس لاسٹ کو کانسیکوینسز ہی نہیں پتا نا. نہیں, آلسو آئی مین ریوارڈس جیسے ہوتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ریوارڈ ہے, اگر آپ کچھ برا کر رہے ہیں تو اس کے لیے پنشمنٹ ہے. بالکل. پنشمنٹ از ناٹ کہ آپ چلا رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں. ڈسپلن ماہم, ڈسپلن. میں یہ بات کہہ کر تھک گئی ہوں کہ ڈسپلن از ناٹ چائلڈ ابیوز. خدارا اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنا سیکھیں. مطلب یہ اگین وہ والی بات ہے کہ اس پہ آپ ٹپس دینا. ہم بات کرتے ہیں ای آئی کی, اینی باڈی ہو از واچنگ یو اینڈ وانٹس ٹو لرن. اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ دیکھیں ڈسپلن جس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے. اگر آپ اپنے بچے کو آپ اس کی ای آئی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈسپلن سکھانا ہے. ٹھیک ہے, آج اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہے اور آپ کو اس کی باتیں فنی لگ رہی ہیں, لیکن جب وہ 15 سال کا ہو جائے گا نا, وہ باتیں آپ کو پھر بری لگنے لگیں گی اور ڈسریسپیکٹفل لگیں گی.
وہ ایک ٹائم گزر جائے گا اس بات کو, ٹھیک ہے. اور گاڈ فاربٹ جو پریزن گارڈز ہوتے ہیں یا جو پولیس مین ہوتے ہیں نا, دے ڈونٹ ڈسپلن, دے پنش. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنشمنٹ اور ڈسپلن دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں, تو یہاں پر پیرنٹس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. جب تک لائف میں ڈسپلن نہیں آئے گا, دیکھیں بچے, اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے مس بہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے کا اگین اب دیکھیں ایسے تو خیر کوئی نہیں بولتا, یہ تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا EI پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. یہ تو ہم ایک ایکسپرٹس کے طور پر یہاں بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم نارملی گھروں کے اندر دیکھیں, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچہ مس بہیو کر رہا ہے, ریفلیکٹ نہیں کرتے, وہ بچہ ایکچولی ریفلیکٹ کر رہا ہے, اس کی کوئی کوئی ایک انمیٹ نیڈ ہے کہ وہ جس کا اظہار وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ کیونکہ ابھی اس کو اظہار کا طریقہ نہیں پتہ, ابھی اس کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. اور یہ چیزیں آپ اس کو اپنے گھر کے ماحول سے سکھائیں گے, ایک ایگزامپل سیٹ کر کے سکھائیں گے, ایمپیتھی کے تھرو سکھائیں گے, رسپیکٹ دینا آپ سکھائیں گے. اور یہ نہیں کہ آپ بچے سے آپ کر کے بات کر رہے ہو تو بچہ رسپیکٹ کرنا سیکھ رہا ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن گھر میں آپ باقی لوگوں سے بھی کس طرح بات کر رہے ہیں, آپ کا اپنی وائف کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے, آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسی ٹریٹمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, بچہ آپ کو نہیں سن رہا. کوئی بچہ نہیں سنتا, کسی زمانے میں نہیں سنتے تھے, اتنے تابعدار بچے نہیں ہوتے. یا کہنا یہ چاہیے کہ بچوں کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہوتی, دے ڈونٹ لسن, دے فالو یو. تو یہاں پر جب فٹ اسٹیپس فالو کرنے کی بات آ جاتی ہے تو سب سے پہلا اسکول جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے گھر. اس کے بعد آپ کا سیکنڈ اسکول جو آتا ہے, پھر آپ کا بچہ جاتا ہے ٹیچرس کے ہاتھ میں. اور اگر ایز اے ٹیچرس کاؤنسلر میں یہاں پر ایک بات جو کر رہی ہوں کہ ایک بہت بڑا ریزن ٹیکسٹ بک لکھتے لکھتے, جیسے میں نے آپ کو بتایا گلشن اردو لکھی میں نے ٹیچرس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایز اے ٹیچر میں کیا فیس کرتی تھی, تو وہ سب چیزیں میں نے مائنڈ میں رکھ کے میں نے ویسے اپنی کتابیں لکھیں. لرننگ اسٹارز ہو گئی, کنیکشنز ہو گئی, رائز اینڈ شائن ہو گئی, یہ سب ٹیچر اورینٹیڈ بکس میں نے لکھیں. اس کے ساتھ ہی مجھے, جیسے میں نے کہا کہ مجھے ایک تھا کہ میرا دل تو کلاس روم میں ہے, تو چلیں جی ہم ٹریننگ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. میں جاتی ہوں, ٹیچر سے بات کرتی ہوں. اتنا ٹائم ہو گیا ایجوکیشن سیکٹر میں, آلموسٹ 23 ایئرس مجھے ہو گئے, تو چلیں لیٹ اسٹارٹ. میں جب پہنچی ہوں اسکول کے اندر, میں نے ٹریننگ دینی اسٹارٹ کی. کوئی ٹاپک تھا, اس کے اوپر ٹریننگ سیشن ہمارا اسٹارٹ ہوا. ایک دفعہ میں نے دیا, میں نے دوسرے اسکول میں ایک اور دفعہ دیا, ایک اور اسکول میں, اس طرح سے لیکن ماہم ایک چیز میں نوٹس کر رہی ہوں, ٹیچرس کے اندر سے وہ رسپانس نہیں آ رہا. اوکے, جیسے ایک وہ والی چیز ہوتی ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, لیکن اگلا جو ہے نا وہ ان رسپانسو ہے. آپ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہو تو چلیں ایک دو باتیں آ جا رہی ہیں, جواب آ رہے ہیں میرے سامنے, رسپانسز آ رہے ہیں, پھر ایک لمبی خاموشی. وہاں پر مجھے جیسے ایک ہوا کہ میں جو ہمیشہ سے یہ سمجھتی تھی کہ کمیونیکیشن از کی, وہاں مجھے اس بات کو ایک سیکنڈ تھاٹ دینا پڑا کہ نہیں, شاید کمیونیکیشن نہیں, کمپریہنشن از کی. دا ڈفرینس آف نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ہر چیز کا ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہوتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا یا نہیں کر پائے. ایگزیکٹلی. وہاں پر مجھے پتہ لگا کہ نہیں, ٹیچرس آر سفرنگ, دے آر سفرنگ بیڈلی. وہ والے کچھ حالات تھے کہ آنکھوں میں نمی, ہنسی لبوں پہ, کیا حال ہے, کیا دکھا رہے ہو. تو میں ٹیچرس کو دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ ایک اس کے بہت سارے ریزنس ہیں, بہت سارے ریزنس ہیں. اگر ہم اس کو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری ایجوکیشنل پالیسیز ہیں, ہمارے جو اسکولز ہیں. دیکھیے اس کے اندر میں سارے اسکولس کی بات نہیں کر رہی, میجورٹی اسکولس وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. میں بہت سے اسکولس میں ٹیچرس کاؤنسلنگ دے رہی ہوں, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہی ہوں. لیکن کچھ اسکولس ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا جا رہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکول ایک بیسٹ پلیس بن جائے بچوں کے لیے, آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹو لرن اینڈ ٹو سکسیڈ, تو اس سے پہلے آپ کو اس اسکول کو اپنا ایک بیسٹ پلیس بنانا پڑے گا ٹیچرس کے لیے, ٹو ورک اینڈ گرو. ٹیچرس کو اگر میں یہ کہوں کہ ٹیچرس برن آؤٹ از ریئل, آپ اس وقت دیکھیں سب سے ہائیسٹ ریشو ہے پاکستان کے اندر ٹیچرس ٹرن اوور کا. ٹیچرس جاب چھوڑ کر جا رہی ہیں,
टीचर्स शॉर्टेज है. और ये टीचर शॉर्टेज क्यों है? ऐसी बात नहीं है टीचर्स नहीं है. आप अगर निकलेंगे आपको आपको हज़ारों क्वालिफाइड सर्टिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिलेंगी हु हैव लेफ्ट टीचिंग. उन्होंने टीचिंग करनी छोड़ दी है. लैक या शॉर्टेज टीचर्स का नहीं है, शॉर्टेज है डिसरिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट का, वैल्यू का, उनको अहमियत देने का, उनको एक एक्सपर्ट के तौर पर ट्रीट करने का, कंपनसेशन का. फ्लॉ यहाँ पर आ रहा है. हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं कि आप ये समझें कि टीचर्स को टाइम ही नहीं दिया जा रहा अपने बारे में सोचने का. सेल्फ केयर उनका, अगर मैं आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं आएगा कि अगर हम दूसरे फील्ड से या दूसरे सेक्टर से, अगर हम एजुकेशन सेक्टर स्पेशली हम टीचिंग फील्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जो बर्न आउट रेशो है वो टीचर्स का 56% पर है. अब जैसे मैं और आप यहाँ बैठे हैं और हम भी इंसान हैं और हमारी भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही फीलिंग होती है कि अगर हमें हम जो काम कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं वी आर अंडर पेड, तो हमारा भी यही शिकवा होगा. यही शिकवा टीचर का भी है कि वो जितना काम कर रही है उसको उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है. ठीक है, चलें, ये तो हो गई एक बात. ये तो हम सिर्फ एक छोटी सी, अभी आपने माहम जो एक आपने एक इशू रेज किया है, ये तो बहुत हलवा है टीचर्स के लिए. अच्छा, स्टिल टीचर्स आर टीचिंग. हाँ, वो स्टिल आपके बच्चों से मोहब्बत करती हैं, स्टिल आपके बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो रोज़ सुबह स्कूल आ रही हैं. असल प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब आपकी मैनेजमेंट या आपकी एडमिन आपको सपोर्ट नहीं करती, जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस ज़ीरो होकर रह जाता है, जब आपको प्लानिंग के ऊपर फोकस करने का कहा जाता है ये सोचे बगैर कि ये टीचर है, ये बच्चों को डे 1 से जानती है, क्लासरूम के अंदर वो पढ़ा रही है, एंड सडनली आपको पता लगता है कि जी टीचर्स एवेल्युएशन अभी होने वाली है और वहाँ पर कोई आकर बैठेगा और जी आपको असेस करेगा कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं. और कभी कभार ऐसा होता है माहम के बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनका मूड होता है, वो बच्चे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी टीचिंग फेल हो रही है. मे बी उस दिन बच्चे ने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, मे बी उस दिन नहीं था उसका मूड, नहीं बोलता, चलो नहीं बताता तो मैं आप आंसर. ये कह रही हैं कि पैसे कम मिलना तो एक अलग एक चीज़ छोटी है, सी बात पर है. डीमोटिवेशन जो होती है, अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलना, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से लैक ऑफ बिल्कुल. सपोर्ट हो या वो स्टूडेंट्स की तरफ से समवेयर लैक ऑफ सपोर्ट हो, दैट डीमोटिवेट्स अ पर्सन मोर. मैं अब आपको एक थोड़ी सी एक टीचर की एक ज़िंदगी बताती हूँ. ठीक है, एक टीचर की लाइफ क्या होती है जब वो क्लासरूम में जाती है या जब वो स्कूल में जाती है. ठीक है, तो उसको ऑलमोस्ट, अब पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, 25+ चिल्ड्रन तो एक मामूल है, 30-35+ भी हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर. ठीक है, जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद डिफरेंट लर्निंग नीड्स. उन सबको साथ लेकर चलना, ठीक है, उनकी इमोशनल और सोशल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के ऊपर इक्वली फोकस करना. ये एक टीचर की बात हो रही है, सिर्फ एक टीचर है और उसकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, वो इन सबको लेकर चल रही है. वो उनकी EI को भी देख रही है, ठीक है, वो उनकी स्टडीज़ को भी देख रही है, वो ये भी देख रही है कि जो एक करिकुलम उसको दिया गया है, जिसको मैं कहती हूँ दी एवर चेंजिंग करिकुलम, जो हमेशा बदलता रहता है, वो एक उसको थमा दिया गया है और उसको एक डेडलाइन दे दी गई है कि हमें नहीं पता, ये 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए. वो भी करवाना है उसको कंप्लीट, बच्चों पे भी फोकस करना है, बच्चे के लर्निंग नीड्स भी अलग अलग हैं, प्लस ये कि उसको ये भी देखना है कि जी उसके ग्रेड्स भी अच्छे आने चाहिए. ठीक है, जो आपका एक क्राइटेरिया है बच्चों को जज करने का, आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हम लेते हैं बच्चों का, उसके ऊपर भी उसको करना है. और उसके साथ साथ आप यकीन नहीं करेंगी लेकिन ऑलमोस्ट हर महीने स्कूल पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, शेड्यूल्स चेंज होते हैं. उन सबको टैकल करते हुए बीच में फंक्शंस भी होते हैं, बीच में मार्किंग, ग्रेडिंग, करेक्शंस, ये सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं. बैकलैश उसको एडमिन की तरफ से भी मिल रहा होता है, पेरेंट्स अलग उसको सुना रहे होते हैं. एक तरफ आप टीचर को ये कहते हो कि नहीं, इतनी चिड़चिड़, इसीलिए वो हो जाती हैं माहम, वो भी इंसान है, हो जाती हैं. देखिए वो भी इंसान है, टीचर्स आर ह्यूमंस टू. I have seen school teachers behaving like this. I mean, मुझे समझ नहीं आता था, मैं यार इसमें क्या सारे ही ऐसे हायर करते हैं ये लोग, या यहाँ के ऐसे हो जाते हैं? नहीं, ज़्यादातर वो चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े. देखिए ये एक
نیچرل فینومینا بیکاز آف یہ دا ہو جاتا ہے. یہ فائنلی آپ کے ساتھ بھی اگر ایسے ہونا کہ اور وہ بھی ڈیلی بیسس پر, ہم ہم 1 یا 2 دن کی بات نہیں کر رہے, یہ ڈیلی بیسس پہ جب آپ کا روٹین ہی یہی بن جائے گا تو آپ کو خود بھی نہیں پتہ لگے گا آپ کب چڑچڑے ہو گئے, کب آپ ہائپر ہو رہے ہو, کب آپ کی وہ لاسٹ نرو جو ہے وہ ہٹ ہو گئی ہے, آپ کو نہیں پتہ لگتا, بس آپ ٹریگر ہو جاتے ہو. یہ ٹیچرس کے ساتھ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی مینٹل, ایموشنل, فزیکل, سوشل ویل بینگ متاثر ہو رہی ہے. وہ اپنے لیے اپنا سیلف کیئر, اپنی سیلف گرومنگ اگر ہم ایک بات کر رہے ہیں, اپنا اوپینین رکھنے کے قابل ہی نہیں رہی ہیں, کیونکہ کبھی ان کی اوپینین کو ویلیو ہی نہیں دی گئی ہے. اگر اسکول کے اندر کوئی پالیسی آ رہی ہے, کوئی بھی کریکولم کے اندر کوئی بھی چینج آ رہا ہے, اس کے اندر کبھی ٹیچرس کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی کہ ان کو ایز این ایکسپرٹ ان سے کوئی رائے لی جائے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کو جب ٹیچر چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو ان کے ڈگری بھی دیکھنی ہوتی ہے, ان کا آپ نے ڈپلوماس دیکھنے ہوتے ہیں, ان کے کورسز دیکھنے ہوتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے رائے دینے کی تو وہ ایکسپرٹ کنسیڈر ہوتی ہی نہیں. آپ تو ٹیچر ہیں, آپ تو اس سے باہر رہیں. ایجوکیشنل پالیسیز کون بنا رہا ہے, بورڈ ممبرس کون ہیں, آپ کو نہیں پتہ. یہ صرف اس بیسس پر بن رہے ہیں کہ کیونکہ ایک دفعہ ہم اسکول جاتے تھے, ایک دفعہ کا ذکر ہے, ہم بھی اسکول جاتے تھے, ہمیں پتہ ہے اسکول کیسا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کلاس روم کیسی ہوتی ہے, تو جی ہم آپ کو پالیسی بنا کر دیں گے. So you told me about suffering. Let's talk about reform. ایجوکیشن سیکٹر پہ اگر ریفارمس چاہیے, what are the areas we can look into and what are the areas that need improvement other than improving their salaries, of course. Of course, وہ تو ایک میں نے کہا نا, وہ تو ایک چھوٹی سی جس پہ ٹیچرز آر لیسٹ کنسرنڈ, ان کو اتنا زیادہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے جتنا ایک رسپیکٹ کے اوپر اور ویلیو کے اوپر ان کا ایشو ہے. کہ اگر ہم ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایک گلوریفائڈ بیبی سیٹر کا اگر ہم نے آج ٹائٹل دے دیا ہے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بہت اہم کام کر رہی ہو, آپ تو برین آرکیٹیکٹ ہو, آپ تو بچوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈیزائن کرتے ہو, آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں بچے. اور دوسری طرف ہم اس کو ایسے بھی کرتے ہیں کہ آج کل جو بھی ہماری یوتھ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ٹیچرز ہی اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن ٹیچر ذمہ دار نہیں ہے. یہ پورا ایک سائیکل ہے جو اوپر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. وہی والی بات ہے ایجوکیشنل پالیسیز, جس کے اندر بڑے پیمانے پر ریفارمس کی ضرورت ہے. اب نہیں تو کب نہیں. ہم ہمیشہ سے یہ شور کرتے ہیں کہ جی چینجز آنی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے ایجوکیشن کے اندر, لیکن ہم صرف بات کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر سیریس ہی نہیں ہو کر دے رہے ہیں. اگر ہمیں زیادہ بولا جائے, زیادہ کہا جائے کہ جی اب ریفارمس, تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک اندھی تقلید. کس کی؟ ویسٹ کی. ہم فن لینڈ کا کریکولم لے کر آ رہے ہیں, ہم اسکاٹ لینڈ کا لے کر آ رہے ہیں, پھر ایک اندھی دوڑ لگ جاتی ہے. اچھا اس اسکول کے اندر اسکاٹ لینڈ کا کریکولم پڑھا رہے ہیں, اچھا یہ سلیبس فالو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ہم اپنے اسکول میں آئرلینڈ کا پڑھائیں گے. اچھا جی یہ ہو رہا ہے, اچھا جی ہم جرمنی کا پڑھائیں گے. یہ ایک اندھی تقلید میں ہم لگ گئے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ ہمارے ٹریڈیشنز, ہمارے کلچر, یہاں تک کہ ہمارے جو سوشل نارمز ہیں, ہمارے ٹیبوز ہیں, وہ تک ان سے ڈفرینٹ ہیں. آپ کا بچہ پاکستان میں ہے, وہ ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ والی ٹیچرز نہیں ہیں, آپ کا ماحول وہ نہیں ہے, آپ ایک ایک آئرش کریکولم کو یہاں پہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہو؟ مغرب کی تقلید کرنا بند کریں. اگر مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بہت ترقی ہو رہی ہے, اس کے ریزنس اور بھی بہت کچھ ہیں, صرف یہ ایک ریزن نہیں ہے کہ وہاں کا کریکولم. اگر یہی بات ہو رہی ہے تو آج شاید اگر آپ نے دیکھی ہو اڈولسنس, ایک سیریز آئی ہے نیٹ فلکس کی, بہت پاپولر سیریز ہے, ضرور دیکھیے گا. وہ نہیں آتی, اور اگر وہ آتی تو اس کو اتنی زیادہ اپریسیشن نہیں ملتی. یہ ہے آپ کے ویسٹ کا, یہ ہے وہاں کے ایجوکیشن فیلئر کا ایک چہرہ, جو صحیح جو چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, یہ اصلی چہرہ ہے, اور آپ ان کو فالو کر رہے ہو جو خود اتنا سفر کر رہے ہیں. ہماری جو ہسٹری ہے, if we talk about the poets that we used to have, the writers we used to have, ہم پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں بات بھی کر رہے تھے کہ ہم اردو کو بہت اہمیت اب کم ملتی ہے, ہم ایمفیسائز زیادہ کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے بچے کو اردو بولنی نہیں آتی, اس کو تو اردو بولنی نہیں آتی. بہت بہت اداروں, لیکن دیکھیں اب وہ اداروں میں بھی, اب جیسے ہم یہاں آفس میں بھی بات کریں تو وہ
آئی یوز ٹو اسپیک اردو گھر پہ بھی. دیکھیے اس کا ریزن ہے کہ ہم ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے نا وہ سارا انگلش میں ہی چل رہا ہوتا ہے. نہیں بھی ہوتا کمفرٹیبل ہوتے ہیں انگلش میں بات کرنے میں. نہیں بھی ہوتا نا تو انوائرمنٹ بنا دیتا ہے. بالکل. اب یہاں پہ بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ ان دی کارپوریٹ ورلڈ سنس پاسٹ 4 or 5 years رائٹ, تو اتنا سن کے کیا مجھے کسی سے بات کرنی تو مجھے انگریزی میں ہی کرنی ہے آٹومیٹکلی. ہاں دیکھیے کتنے ورڈز ایسے ہیں جن کی ہم کو اردو کی ان کا پراپر ان کا میننگ پتہ ہی نہیں ہے, مطلب یا اس کی ٹرانسلیشن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن چلیں یہ اتنا چلتا ہے ماہم, لیکن آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کو نہ انگلش صحیح سے آ رہی ہے نہ آپ کو اردو صحیح سے آ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری ثقافت ہے, ہمارے جو پوئٹس رہے ہیں, ہمارے جو رائٹرز رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا اچھا کانٹینٹ ہے اردو کا, ہم مطلب کانٹینٹ ہی ہے نا ہمارے پاس. اردو سے ہٹ کر بھی اگر ہمارے پاس ہم اپنے آتھرس پہ بھی فوکس کریں, اردو سے ہٹ کے بھی جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کی بھی آتھرس موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی اگر آپ کو ایسے ہی ہے نا, وہ بھی باہر سے ہی پڑھ کر آ رہے ہیں. ہم کو بس باہر گئے نا, جو بس باہر سے ہو کر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں زندگی میں اپنی, تو ٹھیک ہے وہ آپ کی وہ والی شرط بھی پوری کر دیتے ہیں. میں بھی باہر سے آئی ہوں, ٹھیک ہے, آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان جدہ. میرا جدہ کا بیک گراؤنڈ ہے سارا, میری ایجوکیشن کوالیفیکیشن ساری میری جدہ سے ہی ہوئی ہے, سعودی عرب. تو میں بھی باہر سے آئی ہوں. لیکن باہر ہونا سے آنا یا باہر کی سسٹم کو فالو کرنا یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. سلوشن وہاں پر آئے گا جب آپ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ جو بچہ ہے اب آپ کے سامنے کی بات ہے کہ یہ اب جو ہم نسل دیکھ رہے ہیں, جو ہماری جنریشن ہے جس کو ہم اب والی جین الفا ہے, ٹھیک ہے, انفیکٹ اب جین الفا کا بھی اوور ہو گیا, اب ہم جین بیٹا پر آ گئے, بیٹا پر اب ہم آ گئے, تو اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب ان کی جو ایک ریکوائرمنٹس ہے یہ الگ ہے, ان کا ایک الگ طریقہ. دیکھیے ہر نسل کا الگ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ روتے آئے ہیں, یا روتے کیا آئے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ ہم یہ شکوہ کرتے آئے ہیں جین زی سے, کہ جو جین زی ہے نا دے آر کرائی بیبیز. ان کا تو سوائے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ شکایتیں کرتے پھرے. لیکن کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا ماہم کہ جین زی نے جتنی ہمت دکھائی ہے اب سے پہلے شاید کسی نسل نے یا کسی جنریشن نے نہیں دکھائی تھی. میں ایک ملینیل ہوں, نہیں تھی میرے اندر بھی وہ ہمت جو جین زی کے اندر ہے. اور وہ ہمت کیا ہے کہ انہوں نے کریج سے کام لیا, اور اس کو ہم ایگزیکٹلی انہوں نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیکھا. انہوں نے وہ سائلنس کو بریک کیا جس کی وجہ سے آج ان کے پیرنٹس اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. وہ جنریشنل کرسز انہوں نے بریک کیے ہیں, وہ سائیکلس. وی اسٹل سی, ابھی ہم آفس میں بھی جیسے دیکھتے ہیں نا, تو دا پیپل ہو آر ملینیئرز اور ان سے پچھلی جنریشنز میں دے نیور ریبیل. ٹھیک ہے, چلے ریبیل تو اسٹرانگ ورڈ ہو جاتا ہے نا. ہاں, دے ڈونٹ ہیو دی کریج ٹو کریج نہیں تھا آلسو. ٹھیک ہے, ایون چلے چھٹی مانگنی ہے جیسے, ہاں لیو چاہیے یا ہاف ڈے چاہیے یا کچھ بھی آپ کو اپنی کوئی بات شیئر کرنی ہے, آپ اوور برڈن ہو رہے ہیں کام سے. ٹھیک ہے, یہاں پہ چلیں آئی اپریشیٹ جین زی, آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ جین الفا از گوئنگ ٹو بیہیو. جین الفا کا تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ کیسی ہے. بٹ دے چلو ریبیل تو پھر لیٹر آن اسٹیج پہ آتا ہے, وہ ریبیل بھی کرتے ہیں, بٹ دے آر ویری کلیئر ود دیئر پرائیورٹیز. بالکل ویری کلیئر کہ یہ میری جے ڈی میں مجھے بہت برا لگتا ہے, یقین کریں جب کوئی جین زی کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نا کہ دے آر کرائی بیبیز. نہیں, یو نو پرہیپس یو آر کنفیوزنگ دیم. آپ ان کا کنفیوز آپ ان کے ساتھ ہو رہے ہو, مے بی آپ ان کا اوپینین صحیح سے نہیں سمجھ پا رہے. وہ کریج انہوں نے اپنے لیے چوز کیا ہے, انہوں نے کمپلین نہیں. ایگو اتنی بڑی ہے کہ آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, بیکاز اگر کانٹریری اوپینین آ رہا ہے پا رہے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں نے, ہاں پیرنٹس کو عادت نہیں ہے, بیکاز پیرنٹس آر آلویز رائٹ. دیر از اے بیلنس, یو کین آلویز کمیونیکیٹ اینڈ کنوے یور میسیج ود ان اے ریسپیکٹفل مینر. ایگزیکٹلی. اب وہی والی جیسے ہم ریبیل کرنے کی بات کریں, ریبیلین کی ہم بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے ہر چیز کا سولوشن ریبیلین میں نہیں ہوتا. یہ وہی والی چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کو پراپر وے میں لے کر چلیں. اڈولسنس کی اگر میں بات کر رہی ہوں تو اس کے اندر انہی ساری چیزوں کو دکھایا گیا ہے کہ کہاں کہاں کس طریقے سے کیا نیگلیجنس ہو رہی ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے ذمہ دار ہے, آپ کے ٹیچرس, آپ کے پیرنٹس, آپ کا انوائرمنٹ. دیکھیں ماہم جب ایک پھول نہیں کھلتا, وین اے فلاور ڈزنٹ بلوم, تو یو نو وی ڈونٹ فکس دا فلاور, وی فکس دی انوائرمنٹ. ہم اس کے ماحول پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی اس کے ماحول پہ ہم محنت کرتے ہیں
اس کا سن لائٹ، اس کا پانی، اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں. بچے کے اندر خرابی نہیں ہوتی، بچے کے اطراف میں جو ماحول چل رہا ہوتا ہے نا، جو میں نے کہا ایک مائکرو ویو سوسائٹی، یہ اس کا فلو ایک ہوتا ہے. سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی کو اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو جو میرا ایک اوپینین ہے کہ سوسائٹی از جسٹ سنرس ججنگ سنرس فار سننگ ڈفرینٹلی. I love یہ that. I یہ love ایک that. اوپینین میرا ایک سوسائٹی کے بارے میں ہے. آپ ججمنٹل ہو رہے ہو، آپ کو کسی کی اسٹوری نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ وہ کس طریقے سے اس مقام تک آیا ہے. اب آپ اس کو اب دیکھ رہے ہو اور اس کے بارے میں کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ اس کی اسٹوری کیا چلی، کیا کچھ ہوا، لیکن آپ بس جج کرنے اس کو بیٹھ گئے. یہ تو ایسے ہے اور یہ تو ویسے ہے. آپ کے سامنے 2 انڈے فرائی ہو کر آئے کہ او ہو اس انڈے کو بوائل کرنا تھا اور اس انڈے کو فرائی کرنا تھا، تم نے الٹا کر دیا. یہ والی ہماری سوسائٹی بن کر رہ گئی ہے کہ بیکاز اٹ از unnecessary چراندے از دا رائٹ ورڈ. چراندے از دا رائٹ ورڈ. unnecessary چراندے، نقص نکالنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا where you can let go, you do not let دوسروں کو it بیڈ go. فیل کروانا. وہ ایک سمجھیں کہ ایک اندر سے آئی ڈونٹ نو وہ کوئی ڈوپامائن والی کوئی فیلنگ آتی ہے کہ اس کو بیڈ فیل کروا دیا. اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اچھا فیل کرواؤ. ججمنٹل ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ فرق لے آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو آپ بول رہے ہیں نا، اگر آج میں خدا نخواستہ ماہم آپ کو کچھ بھی آپ کے بارے میں کوئی نگیٹو کمنٹ میں پاس کرتی ہوں، اس کا امپیکٹ مجھ پہ بھی ہوگا. دیکھیں یہ انرجیز ہوتی ہیں، Of course. یہ وائبز ہوتی ہیں. I agree. میں اگر آپ کے بارے میں کچھ برا سوچ بھی رہی ہوں نا، اس کا افیکٹ مجھ پہ بھی ایکولی اتنا ہی ہوگا. آپ پہ تو کم امپیکٹ ہوگا بیکاز آپ کا یہ ہوگا، بیکاز دیکھیے وہ والی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا پرسیپشن ہے اور یہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں. آپ تو یہ کہہ کر ایک طرف ہو جائیں گی، لیکن میں نے جو بولا اس کا افیکٹ مجھ پہ ہوا. کبھی بھی اپنے بھی بارے میں برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. میں اس بات کی ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ کبھی آپ اپنے آپ کو غصے میں آ کے کرس کر جاتے ہو، کرتے ہو. میں ڈیلی بیسس پہ کرتی ہوں اور مجھے اپنی عادت چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود ہی اس کے بہت خلاف ہوں. اپنے آپ کو کرس کرنا چھوڑیں سب سے پہلے. آپ جب اپنے آپ کو ہی اتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیں گے اپنی ہی نظر میں، آپ آگے کیسے بڑھو گے؟ آپ کے جو پلانز ہیں، آپ کے جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ مجھے ایک دن اس مقام پر پہنچنا ہے، وہ آپ کیسے اچیو کر پاؤ گے؟ اینڈ اگین پھر گھوم کر بات آ جاتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. پھر ہم یہاں پر گھوم پھر کے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر، وہ سارا رزلٹ ہوتا ہے آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کا. ایک اندھا دھند تقلید میں نہیں بھاگیں اے آئی کے پیچھے. اسکرین ٹائم بچوں کا ریڈیوس کروانا ضروری ہے. ان کو وہ آپ یقین کریں وہ کریٹیو بورڈم نہیں ملا جو ہم لوگوں کو ملا. وہ ہماری نسل کو، آپ کی جنریشن کو، وہ جو کریٹیو بورڈم والا ایک جو ٹائم ہم نے گزارا ہے اسمارٹ فون سے پہلے، وہ انٹرنیٹ کو ایک ایزی ایکسیس جو ہمیں ایک ہوتا تھا اس سے پہلے، وہ ان بچوں کو نہیں ملا. بورڈم کو ہم اب جب ہمارے پاس بھی سیل فونز آ گئے ہیں، ہم اس کو بہت زیادہ یہ سمجھیں کہ ہم اس سے بھاگتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فارغ بھی ہو رہے ہیں نا، ہم اپنا سیل فون اٹھا لیں گے ریلیکس ہونے کے لیے. آپ نے ٹرمینالوجی بہت اچھی یوز کی، کریٹیو بورڈم، بیکاز آئی بن ایکچولی ایکسپیرینسنگ دس وین، اور جب ہم فون سائڈ کر دیتے ہیں اور انگیج نہیں کرتے خود کو کہیں پر، اور جب ہم کچھ نہیں کر رہے، ہاں، تو ایکچولی ہم کچھ کمال بھی کر جاتے ہیں. بہت سارے کمالات بورڈم کے ہی نتائج ہیں، وہ بوریت کے ہی نتائج ہیں. اب میرے ذہن میں ابھی فوراً اگر کوئی اگزامپل آ رہی ہے تو وہ فرینکنسٹائن کی آ رہی ہے میرے مائنڈ میں، میری شیلی. یہ بورڈم کی انوینشن تھی، یہ ایک کریٹیو بورڈم کی انوینشن تھی. بچے کو آج ہم اتنا ٹائم ہی نہیں دے رہے، یا بچے کا یہ سمجھیں کہ اس کو عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی کہ وہ کبھی بور بھی ہو جائے. اور اس کا ریزن کیا ہے کہ کبھی ہم اس کے سامنے بور نہیں ہوئے. وہ تو ہمیں فالو کر رہا ہے نا. ہم تو ہر وقت اپنا موبائل اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم کسی کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، فون پہ بات کرنے لگتے ہیں. جی ہاں، حاصل کرتے ہیں، ہمارے سائڈ گکس ختم نہیں ہونے میں آ رہے ہوتے، ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں. اور کوشش یہ ہوتی کہ جو 24 آورز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، اس میں ہم 27 گھنٹوں کا کام تو آج کر کے ہی سوئیں. 24 گھنٹے کچھ نہیں، 27. ریزن کیا ہے؟ یہ جو ہم جا کے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگوں کی سٹوریز سن رہے ہیں، ہم بیچ سے سن رہے ہیں ان کی سٹوری.
ان کی سکسیس اسٹوریز. لائک ہم کو بھی یہ سکھائیں بیکاز آئی ہیو بین آلویز ٹیلنگ ہم کہ جلدی 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 وسیم جلدی, اینڈ از لائک آپ لوگ جلدی میں کیوں رہتے ہیں ہمیشہ. دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے, بیٹھیں, ریلیکس کریں, بریتھ. لائف کا کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا کوئی فیز یہ چیزیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کیونکہ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہی ہوں, تو آئی ہیو ایکسپیرینس دس کہ جب کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. ہاں آئی ایکچولی لو دیٹ یو نو کہ جب کچھ نہیں کر رہی ہوتی تو کچھ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بیکاز مائی مائنڈ از ناٹ آکیوپائڈ دین. بالکل. تو میں اگر فوکسڈ, بیکاز آئی ٹرائی ٹو بی فوکسڈ, اگر مجھے پتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے میرے پاس ہیں اور اگر ان 2 گھنٹے میں مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے تو میں ڈسٹریکشنز تو کٹ کر دوں گی ساری. بالکل ایسے میں ہی کسی سے بات نہیں کر رہی, بالکل میں فون ایسے یوز ہی نہیں کر رہی, آئی کین بی فوکسڈ, بٹ وائل آئی ایم فوکسڈ آئی کین ناٹ تھنک آف اینی تھنگ ایلس, رائٹ. اینڈ ون آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, چاہے وہ سیٹرڈے ہو وہ سنڈے ہو. ماہم جب آپ سیل فون یوز کرتے ہیں, جب آپ اسکرین ٹائم جو آپ کا ہوتا ہے آپ ٹیون آؤٹ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, آپ یہ جو ریالٹی ہے نا, یہ جو ریئل ورلڈ آپ کے آس پاس جو ساری جو چل رہی ہے, آپ اس سے ٹیون آؤٹ ہو جاتے ہو. آپ ایک دوسری دنیا میں ہوتے ہو جہاں پر آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آبزرویشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹرمنالوجی باقاعدہ, آئی ناٹ شیور کہ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ ایک باقاعدہ ٹرمنالوجی آئی ہے دیٹ از کالڈ برین راٹ. برین واٹ راٹ. یہ باقاعدہ اس وقت ہوتا ہے ماہم جب ہم یہ بالکل ہی یوز لیس اسکرولنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیل فونس پہ, اپنے لیپ ٹاپس پہ, اپنے سسٹمس پر. یہ تب ہوتا ہے برین راٹنگ. آپ کا دماغ سڑ رہا ہوتا ہے بیکاز آپ کا مائنڈ آپ سے کریٹیوٹی مانگ رہا ہوتا ہے. آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یقین کریں, میں جتنی اس وقت ٹیچرز مجھے دیکھ رہی ہیں, اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, مدر اسپیشلی, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی ہیں جو ہوم میکرز ہیں جن کا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے پروفیشنل لائف سے, مطلب وہ اپنا گھر کے ہی کاموں میں بزی رہتی ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز یہ جو آپ کا مائنڈ ہے نا, اس کو کریٹیو آئیڈیاز سے فیڈ کریں. یہ بہت ضروری ہے بیکاز کہتے ہیں ایک عربک پروورب ہے کہ ان لائک your stomach, your brain doesn't aware you when it doesn't alert you when it is empty. آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کو کبھی الرٹ نہیں کرے گا کہ اٹ از ایمٹی. یہ جب خالی ہوتا ہے تو کریٹیوٹی چاہیے اس کو. اور یہ کیسے آئے گی؟ کوئی ذہن میں سوال آتا ہے, گو اینڈ گوگل اٹ. آپ کی فنگر ٹپس پر ہے اب گوگل. کوئی ذہن میں سوال آ رہا ہے, گوگل کر لیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کے بارے میں پڑھیں. کوئی چیز کوئی معلومات لینی ہے, ڈاکیومنٹری دیکھیں. I've actually read this, give your brain a task otherwise it will find one. Exactly. I was reading this. وہ ڈیولس ورک شاپ والی چیز ہو جاتی ہے. ہاں, تو اگر آپ اپنے برین کو نہیں بتا رہے اینڈ یو آر ناٹ مائنڈفل کہ یار اب مجھے اویئر ہو کے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے پھر آپ ڈوم اسکرولنگ کرتے 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 وہ 30 منٹ کے 60 منٹ اور 120 منٹ ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھتے ہیں بس 5 منٹ, بس میں 5 منٹ کے اندر یہ میں بند کر دوں گی دیکھیں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں لگتا. آپ کو یاد ہے مجھے تو سونا تھا, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو گزر گیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں. چلیں اگر آپ کچھ کر رہے ہو, کوئی پروڈکٹیو آپ کوئی کام کر رہے ہو, اس کے اوپر نہیں, آپ صرف اسکرولنگ کر رہے ہو, آپ شارٹس دیکھ رہے ہو, آپ کلپس دیکھ رہے ہو, بس آپ کا اسی میں ہی ٹائم گزر گیا. تو کوئی کتاب کیوں نہ پڑھ لی جائے. دیکھیں کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ کتاب آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کبھی کبھار کوئی ایک پیراگراف بھی آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. I agree. کبھی کبھار ایک سنگل لائن بھی آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. آپ اپنا وہ ایٹیٹیوڈ تو رکھو, وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ تو لے کر آؤ اپنے اندر. بچوں کے اندر بعد میں آئے گا, بچوں کے اندر تب آئے گا جب آپ کے اندر آئے گا. بچوں سے شکوہ کرنا بند کریں, اور ٹیچرس سے اسپیشلی. ٹیچرس کی پرابلمس بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہر چیز ٹیچر فوکس نہیں کر سکتی. یہاں پیرنٹس کی, اور اگر آپ اس کے فیملی ممبر ہو, اگر آپ اس کے بہن بھائی ہو, آپ اس کے خالہ ہو, آپ چچا پھپھو ماموں, جو بھی آپ کا رشتہ ہے, بچے کی ذمہ داری آپ پہ بھی اتنی ہی عائد ہوتی ہے. آپ اس کے سامنے جو اگزامپل سیٹ کرو گے, وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اس چیز پہ زور دیا جاتا ہے, ہم بس کتابیں پڑھتے ہیں, بچہ بھی کتابیں پڑھے گا. جو آپ کرو گے بچہ وہی کرے گا. تو لرننگ جو خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کتاب الٹی پکڑ لیں گے کیونکہ ان کو تو نہیں پتا ابھی کیا ہے. وہ الٹی پکڑ, جیسے ہمارے پاس بھی یہی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے کہ میری امی پڑھتی ہیں, میری امی پڑھتی تھیں بکس,
میں ان کی بک لے کر, یا میری بہن چھوٹی ہوتی تھی, وہ بھی ہم الٹی اور پوری ایک دن میں ہم بک ختم کر دیتے کہ یہ تو ختم کر. So one major thing that I've been learning throughout this podcasting experience is میں کرن فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر جو ہیں سبینہ کھتری, ان سے بھی جب بات کر رہی تھی تو وہ مائنڈفلنس پہ بہت بات کر رہی تھی. اور ہم اکثر جب ہم چاہے ہم بزی ہوں یا ہم فری ہوں, اگر ہم مائنڈفل ہوں, جیسے کہ میں نے شروع میں ایک بات بولی تھی نا کہ وین یو نو اف یو ڈو ناٹ گیو اے ٹاسک ٹو یور برین اٹ ول فائنڈ ون, رائٹ. تو جب ہم گھر جاتے ہیں, خاص طور پہ میں نے ان سے بات کرنے کے بعد مائنڈفل ہو کر آبزرو کرنا شروع کیا کہ میں گھر جا رہی ہوں, فار ایگزامپل 7 PM ہے, 8 PM ہے, آفٹر یو نو ریفریشنگ اپ مائی سیلف. تو اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوں, اگر میں مائنڈفل نہیں ہوں کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے جسے مجھے پاورفلی یوٹیلائز کرنا ہے, تو پھر میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوں گی, میں اسکرالنگ کر لی, نوٹیفیکیشن دیکھ لی, نوٹیفیکیشن کے بعد اور نوٹیفیکیشن دیکھ لی, ایک ریل کے بعد دوسری ریل دیکھ لی. وہی ہوتے ہیں نا جیسے پہلے زمانے کی ہم موویز جب دیکھتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں کرتے کیا تھے. ہاں, نہ ان کے پاس موبائل فون ہے, نہ ٹیلی فون ہے, ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے, کرتے کیا ہے. آپ کرتے کرتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ مائنڈفل نہیں ہوتے. پر اگر آپ مائنڈفل ہوں, فار ایگزامپل اف آئی لیٹس سے ٹرین مائی برین کہ یار میرے پاس یہ 2 گھنٹے ہیں, میں 30 منٹ کے لیے, اور جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھار ایک لائن بھی آپ کو بدل دیتی ہے یا ایک پیراگراف بھی, آئی ڈو ناٹ ہیو دیٹ مچ ریٹینشن. اور جتنا آپ جین زی یا جین الفا کو بھی دیکھیں گے نا, ان میں سے اکثر لوگ ADHD کا شکار ہو جاتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ. تو اٹینشن ڈیفیسٹ ہے. اب آپ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے, پر اگر آپ کچھ پیراگرافس پڑھ رہے ہیں یا آپ ایک لائن پڑھ رہے ہیں, ایک تو آپ اس سے سیکھتے ہیں, دوسرا وہ تھاٹ پروسیس آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. وین ایور یو جسٹ اوپن اپ اے بک اینڈ یو ریڈ لائک 4-5 لائنس, آپ کا تھاٹ پروسیس آپ کو بہت ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے ایک کتاب پڑھتے وقت آئی فیل ویری کریٹیو, کیونکہ وہ پڑھتے پڑھتے مجھے کچھ اور تھاٹس آ جاتے ہیں. اسٹارٹ رائٹنگ ایز ویل, ریڈنگ ہیلپس می بلڈ اپ اسٹوری. اچھا مہم, ابھی آپ نے جو ADHD کی جو بات کی نا کہ وہ پوری اکثر ایسا ہوتا ہے اس ریزن کی وجہ سے وہ اپنی کبھی کبھار بکس بھی پوری نہیں پڑھ پاتے. وہ تو ایک ریزن ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں ویسے بھی اگر کوئی بچہ ہے وہ ویسے بھی اپنی پوری کتاب آج کل نہیں پڑھ پا رہا, اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو عادت ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کے پوری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ وہاں سے ایک جو فلو ایک اسٹارٹ ہوتا ہے, جب کریکولم کے اندر ہم بھاگتے ہیں, بچوں کو پوری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی, تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آگے اس کی لائف پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے. نہیں, لیکن ابھی اٹینشن اسپین اوور آل بھی آپ دیکھیں نا, آپ جیسے وہ ریڈیوس ہو گیا اسپیشلی کووڈ کے بعد. ہاں اوکے, یس مے بی کووڈ کے بعد جو اگر ہم کلپریٹ اگر ہم کوئی کہیں گے جو تھا اس کے اندر, بٹ یو سیڈ نا مائکرو ویو لائف جو ہے, بیکاز وی آر ان اے لاٹ آف اسپیڈ, وی وانٹ ایوری تھنگ ویری کوئک. تو اب مجھے اگر 60 سیکنڈ کی ریل ہے تو وہ بھی مجھے 2x پہ دیکھنی ہے. یو سی, ایون وی آر واچنگ سم شارٹ فارم کانٹینٹ, ہمیں اگر میں لٹرلی میں نے اپنے شارٹ فارم کانٹینٹ کو 1.5x پہ چلانا شروع کیا ہے. وی ڈو اٹ 1.25x, وی ڈو اٹ 1.5x, بیکاز دس از دا کائنڈ آف کانٹینٹ پیپل آر کنزیومنگ. اگر انسٹاگرام ہم دیکھیں اس کا ایج بریکٹ بھی یہی ہے نا, 20 to 30 والا ایج بریکٹ ہے, ملینیئر اور جین زی یوز کر رہے ہیں, زیادہ الفا کر رہے ہیں. اور اب یہ دیکھیں یہ اس کے بعد ہی یہ اسٹارٹ ہوا ہے کووڈ کے. بیسکلی دیکھیں اگین ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کریٹیو بورڈم کی, اس کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ کتنے نئے آئیڈیاز بھی ہے یوٹیوبرس کے پاس, اور ان جو جتنے ہمارے سوشل میڈیا جو پلیٹفارمس پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس کتنے نئے آئیڈیاز وہ لے کر آئے. اور یہ اسی کی ہی ایجاد ہے کہ یہ شارٹس اور ریلز جو ہمارے سامنے اب ہمیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن, یہ کہہ لیں ہم لوگ تو پہلے کے ہیں, لیکن ہم لوگوں کا بھی یہ ہو گیا کہ ہمارا اٹینشن اسپین کہہ لیں آپ, یا آپ کہہ لیں وقت کی کمی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں اتنا انٹرسٹ ہم نہیں لیتے. there's a lot, ٹھیک ہے. اگر ہم کانٹینٹ کنزمپشن کی بھی بات کریں, جیسے امی کہتی ہیں کہ ہمارے ٹائم پر ایک ہی ڈرامہ آتا تھا, PTV چلتا تھا, اور ایک شو آتا تھا جو کہ اتنے بجے پتہ نہیں 8 بتا رہی تھی شاید, اور کہیں تھی کہ سب جمع ہوتے تھے. خبر نامہ بھی آئی تھنک آتا تھا یا اس کے بعد آتا تھا, پتہ نہیں, خبر نامہ کے بعد میرے خیال میں آتا تھا, مجھے بھی نہیں پتا, میں نے بھی اپنی امی سے ہی سنا ہے یہ سب کچھ. وہ PTV کا بتا رہی تھی, تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے ٹائم پہ یہ آتا تھا اور ہم سب ویٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے. when we started watching TV we had options کے ساتھ 8 چلیں لیٹس سے 10-20 چینلز ہیں ہمارے پاس. اب ایگزیکٹلی نہ صرف چینلز ہیں, آپ کے پاس میڈیمز بھی ہیں. سو ٹی وی پہ کتنے چینل آ رہے ہیں, از ون تھنگ. اندر میڈیم از فون, اینڈ فون میں دیر آر مور آپشنز. انسٹاگرام کا کانٹینٹ الگ ہے, یوٹیوب کا کانٹینٹ الگ ہے. یہی چیز بچوں کو سکھانی ہے, کنٹرول کرنا, یہی جو ایک ہوتا ہے نا اپنے مائنڈ کنٹرول کرنا, اپنے ایموشنز. جو میں نے شروع کیا تھا مائنڈفل ہونے سے, کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے نا آج اپنا کانٹینٹ کنزمپشن کو کنٹرول کرنے میں, وہ مائنڈفلنیس ہے. آئی وانٹ ٹو واچ اے مووی وین آئی گو ہوم. کبھی کبھار دیکھ بھی لیتی ہوں, پر ناؤ آئی نو کہ اگر میں نے مووی دیکھنی شروع کی
یا میں نے سیریز شروع کی تو مجھے پتا ہے کہ میرے 5-6 گھنٹے, بیکاز سیریز 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ ہے, میں اس کو 1.25 دیکھوں گی تو گیا. تو آئی ریئلائز کہ نہیں, اب میں سیریز اگر مجھے پتا ہے کہ آئی ہیو سیٹرڈے, اوکے آئی ول گو فار سیریز آن سیٹرڈے, بٹ رائٹ ناؤ اف آئی ہیو 2 hours آئی مائٹ یوز اٹ ان اے پروڈکٹیو مینر. سو پھر اگر میں مائنڈ فل ہی نہیں ہوں تو میں کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی. ایگزیکٹلی, مجھے جو پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھوں گی. اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کتنا پروڈکٹیو. اور اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب آپ اپنے لیے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالو گے. اب ہر دفعہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ اب آپ کو بس کام اور صرف کام کرنا ہے. قائد اعظم نے صرف ہمارے لیے تو نہیں کہا تھا نا کہ ماہم یا دانیہ کام اور صرف کام, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچنا ہے. پر آلسو اگر ہم لاٹ آف پیپل آر اگینسٹ دا فیکٹ کہ نہیں سیریز نہیں, نیٹ فلکس نہیں, بٹ یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ فرام دیز سیریز. میرا بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی اوپینین ہے کہ میں نیٹ فلکس اگر دیکھتی ہوں تو اگر ویسے اگر کہا جائے نہیں نیٹ فلکس پہ تو ایسی چیزیں, اور جی نہیں, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایز اے ویور آپ کیا چیزیں دیکھتے ہو. اور جب ایک دفعہ وہ جو کہنا چاہیے جو آپ کی الگورتھمز وہ سیٹ ہو جاتی ہیں, آپ کے سامنے ڈسپلے ہی وہی والی سیریز یا وہی والی موویز ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ ڈاکیومنٹریز, آئی ایم اے ہیوج فین. نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹریز مجھے بہت پسند ہیں. کوئی شاید ایسی ڈاکیومنٹری نہیں ہوگی جو میں نے آج تک مس کی ہوگی نیٹ فلکس کی. میں ڈاکیومنٹریز بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اینڈ باقی تھرلر ہو گئے یا ان کی کرائمس, یعنی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی لیٹسٹ بالکل آپ کو دنیا کے بارے میں پتہ لگتا ہے. آپ صرف سوشل میڈیا پہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے اس بات پر کہ ویسٹ میں تو یہ ہو رہا ہے, دنیا میں تو یہ چل رہا ہے. آپ کو خود بھی دیکھ کر پرکھنا اور سمجھنا آ جاتا ہے. وہی والی بات, نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے وہی والی بات کی کہ ہم بہت جلدی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ہم بہت جلدی جج کرنے لگ جاتے ہیں. کسی کی بھی ہم نے کوئی سکسیس اسٹوری دیکھی, ہم نے بیچ سے اب خود آپ لائف کے اپنے فرسٹ چیپٹر پر ہو اور خود کو اس کے 20th چیپٹر سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو. کمپیریزن آپ کو مار رہا ہے, بیکاز کمپیریزن کلز کریٹیوٹی. سب سے بڑا دشمن ہے. آپ اس سے جیلس ہو رہے ہو, آپ کمپیریزن میں لگے ہو کہ نہیں کسی طریقے سے بس. دیکھیں وہ ایک بہت پروڈکٹیو سی ایک بات ہو جائے گی اگر ہم مائنڈ فلنس کی ایک بات کریں. وہ بہت ایک پروڈکٹیو سی بات ہے کہ آپ کی کچھ ایسی آپ کے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے ہوں کہ نہیں جی مجھے بھی ایسی ایک دن سکسیزفل ہونا ہے یا مجھے بھی دن اس مقام پر پہنچنا ہے. لیکن دوسری طرف وہ والی چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ جیلس ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہو, اس سے آپ بہت زیادہ جیلس ہو جاتے ہو, آپ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہو, آپ ججمنٹل ہو جاتے ہو. اینڈ وہی والی بات ہے, آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے اسٹوری کیا ہے. ایک آئی تھنک ایک فریز ہے یا کیا کہتے ہیں, ایک سینٹینس ہے کہ سیم بوٹ, وی آر ان دا سیم بوٹ. جو تھوڑا سا ایسے اختلاف ہے, یعنی ہم سیم بوٹ میں نہیں ہیں, وی آر ان دا سیم اسٹارم. ہم سیم اسٹارم کے اندر, ٹھیک ہے. سب کے ریسورسز الگ الگ ہیں, سب کی لائف کے اندر جو چوائسیز ہیں وہ الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایک کروز شپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اسٹارم کے اندر, کوئی ایک بوٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایک بوٹ میں جس کے پاس 2 اوارز ہیں, کسی کے پاس 1 اور ہے, اور کوئی سیدھے پانی کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو سب کی جو لائف ہے وہ الگ الگ ہیں, اس کے چیلنجز اور اس کے ریسورسز الگ الگ ہیں. تو اپنا کمپیریزن کرنا بند کریں. مائنڈ فلنس وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ ہمبل ہو جاتے ہو, جب آپ جھک جاتے ہو, وین یو اسٹارٹ ٹو لرن. اور جیسے جیسے آپ لرننگ میں آگے بڑھتے جاتے ہو, دا مور یو لرن دا مور یو ریئلائز یو نو نتھنگ. آئی تھنک نیوٹن کا ہے یہ کہ واٹ یو نو از اے ڈراپ, واٹ یو ڈونٹ نو از این اوشن. ٹرو. تو جتنا آپ پڑھتے جاؤ گے, پڑھنے سے مراد میرا یا لرننگ سے مراد میرا یہ نہیں کہ آپ کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ. آپ اچھی محفلوں میں بیٹھو, آپ اچھے لوگوں سے انٹریکشن میں رہو, اچھے کنیکشنز ڈیولپ کرو. اپنے کام میں آپ وائز رہو, بی وائز ان یور ورک بٹ وائزر ان یور انٹریکشنس. او یس, یہ چیز بہت سی او امپورٹنٹ. دواگو کو میں انٹرویو کر رہی تھی, اینڈ میں ہمیشہ جب بھی میں کسی کو انٹرویو کرتی ہوں کچھ اچھے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں تو میں اپنے پاس لکھتی بھی ہوں, اور آئی ٹرائی ٹو پوسٹ آن لنکڈن ایز ویل. وہ میری ڈائری, لنکڈن از لائک اے ڈائری. ہاں. سو ہی سیڈ انویسٹ ان ایکسپیرینسز, انویسٹ ان رائٹ ایکسپیرینسز. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کتابوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں یا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. وین یو میٹ گریٹ پیپل یو لرن اے لاٹ. وین یو گو ٹو پلیسز, وین یو وزٹ. ابھی شروع میں کیا ہوتا تھا کہ مجھے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو میں بولتی زوم پہ کر لیں, زوم, کیونکہ آنے جانے میں میرا ٹائم لگے گا, مجھے ٹائم سیو کرنا ہے, مجھے اسمارٹلی اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے.
بٹ ان سے ملنے کے بعد آئی ریئلائز کہ یار واقعی آئی ایم ناٹ انویسٹنگ ان مائی ایکسپیرینسز دیکھیے کیونکہ اسمارٹ ورکنگ بھی ہارڈ ورکنگ کے بعد آتی ہے. او یس اسمارٹ ورکر آپ ہارڈ ورکر ہونے کے ہاں، بعد بنتے ہو. ہاں، پہلے آپ اسمارٹ ورکر بن ہاں، جاؤ گے تو ہاں پھر یہ والی آپ بات کا بھی صحیح ڈاؤن ہے. فال ہے. بٹ یہ کہ فار ایگزامپل اگر میں کسی جگہ جاتی ہوں سو آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دس یو بی ایل ٹیم ابھی لاسٹ ویک اینڈ اٹس لائک آئی شوڈ گو ٹو یو بی ایلز آفس اینڈ جسٹ چیک واٹس ہیپننگ, آفس کیسا ہے, لوگوں سے ابھی زوم پہ میں ایک بندے سے ملوں گی, وہاں میری 4-5 اور انٹریکشنز ہو جائیں گی, آئی سی دا لوکیشن ایز ویل. تو تھوڑا سا میں نے مائنڈ اپنا شفٹ کیا. ابھی میں زیادہ نہیں کرتی ہے کیونکہ میرے برین میں ہوتا ہے نہیں آنے جانے کا ٹائم لگے گا بیکاز اتنا ٹریفک یار, ڈیڑھ ساری گھنٹہ کیلکولیشنز چل رہی ہوتی ہے کیونکہ 1.5 گھنٹہ جانے کا پھر واپس آنے کا, مطلب اتنا ٹائم میرا لگ رہا ہے. اس سے بہتر میں یہاں پر کوئی میٹنگ کر کے اپنے 3 گھنٹے سیو کر سکتی ہوں. لیکن کچھ جگہوں پہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کا نہیں, ایک زیادہ محنت نہیں کرنی. کمفرٹ زون والی بات نہیں ہے بیکاز آپ اگر آپ کے دماغ میں چل رہا ہے نا مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو پھر آپ کے جو کام ہے وہ اف یو ریئلائز, جیسے مجھے ان چیزوں میں بڑا ہوتا ہے کہ یار کام رہ جائیں گے, تو پھر میں اگر 3 گھنٹے راستے میں نکال رہی ہوں تو میرے کام کتنے رہ جائیں گے اس وجہ سے. بٹ یس میں پرائیورٹیز ضرور سیٹ کرتی ہوں کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں مجھے جانا چاہیے, کچھ ایسی میٹنگز ہیں جو مجھے باہر نکل کے کرنی چاہیے, کچھ ایسے ایونٹس ہیں جن کو مجھے اٹینڈ کرنا چاہیے. اس سے ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو, نئی انٹریکشنز, نئے کنیکشنز, ایک نیا انوائرمنٹ, اور کبھی کبھار آپ کو کوئی ایسی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے. دیکھیں لرننگ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کین آبزرور بننا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ میرے ایک, کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی رہ چکی ہوں تو یہ ٹیچرس کا ہوتا ہے کہ وی آر پریٹی گڈ آبزرورس, کیونکہ ہم کلاس کے اندر صرف ایک نظر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا بچہ اس وقت کیسا فیل کر رہا ہے. تو یہ اس کا میں کریڈٹ دیتی ہوں اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس کو کہ میں آبزرو بہت کرتی ہوں. میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں, میں خاموش بھی بیٹھی ہوئی ہوں, میری آبزرویشن چلتی رہے گی. دیٹس ہاؤ یو لرن. ایگزیکٹلی. آپ جب تک آبزرو نہیں کرو گے, آپ جب تک اس کی گہرائی میں نہیں اترو گے, جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کام کیسے چل رہا ہے یا وہ بندہ سکسیزفل کیسے ہوا. آپ اس کی 2 لائن کی پوسٹ پڑھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھو یار اس نے صرف جو ہے نا ڈیڈیکیشن اپنی لائف میں لے کر آیا, یہ پیشنس لے کر آیا اور یہ سکسیزفل ہو گیا. دیکھو ڈیڈیکیشن اور اس کا پیشنس وہ اپنی جگہ تھا, اس کے علاوہ بھی وہ اپنی زندگی میں بہت ساری چینجز لے کر آیا ہوگا, اس نے بہت ساری سیکریفائسز دی ہوں گی. You cannot understand a success story by just 1 hour podcast. ایگزیکٹلی. یہ ایک آپ کو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یا ایک انٹرویو کے اندر یا آپ کو ایک ایک پیراگراف کے اندر یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. مائنڈفلنس میرے نزدیک یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ زندگی کے اندر دیکھتے ہو, دوسروں پہ فوکس کرنا چھوڑ دو. ان کی پرائرٹیز, ان کے چیلنجز, ان کی پریشانی, ٹھیک ہے آپ ایک ایمپتھی ان کو دے سکتے ہو, لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ پہلے اس قابل بنو. آپ جب پلین میں ٹریول کرتے ہو, ایروپلین میں, تو آپ کو جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی پہلے یہ کہتا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگانا ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے سے پہلے. جب تک آپ خود اپنی ہیلپ نہیں کرو گے آپ دوسروں کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کا دماغ منتشر ہے, آپ کی سمجھ میں آ نہیں رہا, آپ کا ایک نیگیٹو ایک دوسروں کے بارے میں ایک چل رہا ہے. دیکھیے کہیں میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا خلیل جبران کا, اینڈ اٹ گوز لائک دس کہ گاڈ سیڈ لو یور اینیمیز, سو آئی اوبیڈ ہم اینڈ لوڈ مائی سیلف. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر کسی کا لائف کے اندر پرسو آپ کو کرنا ہے نا, اپنا کرو. ویری گڈ ایڈوائز. اینڈ آئی آلسو فیل دیٹ وی اسٹارٹیڈ ود دس ٹیچنگ ٹاپک, پر ہم نے مائنڈفلنس پہ جو بات کی ہے وہ بہت ہی ریلیٹیبل تو ہے ہی. ایکچولی پتہ ہے کیا کہ مائکروویو سوسائٹی کی جو میں نے بات کی اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے نا سکسیس کو ایک ایسا کہنا چاہیے ایک ایلوژن بنا دیا ہے, یا کہنا چاہیے گلیمرائزڈ, اس کو ایک ایلوژن اپنا بنا لیا ہے کہ سکسیس کا مطلب ہوتا ہے گلیمر. ٹھیک ہے, لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن, سکسیس بس یہی ہوتی ہے. یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو آپ کی جو پیس آف مائنڈ ہے, یہ جو آپ کی ہیلتھ ہے, یہ ہیپینس ہے, آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, یہ سارا کچھ اس سکسیس سے زیادہ میٹر کرتا ہے. انفیکٹ آپ کی سکسیس میں آپ جب آپ وہ لیڈرس پہ آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیلپ آؤٹ آپ کو کرتی ہیں. آج کل ہمارے پاس جو جنریشن ہے ہماری,
یہ ہماری پرانی جنریشن، بلکہ میں اگر یہ کہوں گی تو ہماری جو پرانی جنریشن ہے نا وہ زیادہ عادی ہے فلیکس کرنے کی. ان کو فلیکس کرنے کا بہت شوق ہے. اور فلیکس کیا ہے؟ سب سے بڑا سکسیس. میرے نزدیک جو سب سے بڑا فلیکس ہونا چاہیے آپ کا وہ ہونا چاہیے فریڈم. فلیکس لیس لیو مور. اس کے اندر میرا سیدھے سے ایک یہ والا جس کو کہنا چاہیے نا ایک اسٹریٹجی ہے میری لائف کی کہ مجھے جینا زیادہ ہے. فینسی کارس، وہ جائنٹ ہاؤزز آپ کے اور آپ کی ایوری تھنگ برانڈیڈ، اس کے ایک ڈیلوژن سے یا اس کے ایک ایلوژن سے یا آپ کے مائنڈ میں جو بھی ہے such things will actually make you lose the peace of mind, right? If you chase these things. بالکل آپ اندھا دھن بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ دیکھ کر ہوتا ہے سکون کہاں ہے، وہ پیس آف مائنڈ کہاں ہے، وہ 2 منٹ رک کر بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. جلدی بولو یا ٹائم نہیں ہے، جلدی بولو یا ٹائم نہیں ہے. پیرنٹس کو ہم دیکھتے ہیں یا ہم اسکولس کو دیکھتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ یہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بینگ کمپلیٹ ان دا سینس کہ سلیبس کمپلیٹ ہونا چاہیے، کریکولم کمپلیٹ ہونا چاہیے، فرسٹ آنا چاہیے، سیکنڈ بھی نہیں آنا ہے. فرسٹ کلاس فرسٹ جو پہلے زمانے میں بولا جاتا تھا، فرسٹ کلاس فرسٹ کے حساب سے آپ کو پاس ہونا چاہیے، سب کچھ بالکل اوکے ہونا چاہیے. بینگ ہول ہونے پہ کون فوکس کر رہا ہے؟ ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری، یا اس کے بعد وہ بنتا ہے، وہ ایک اچھا بھائی بنے گا، اچھی بہن بنے گی، بیوی بیٹا جو بھی وہ بن رہا ہے وہ سب اس کے بعد ہی بنے گا نا. پہلے وہ اچھا انسان تو بنے. there are phases, there are times جب آپ بہت زیادہ اسپیڈ میں ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے لیٹر آن ان یور ایج 30s میں آ کے 40s میں آ کے پیپل سلو ڈاؤن ایٹ دی ایج آف ارلی 20s اور لیٹس سے ارلی جو آپ کی ٹین ایج ہوتی ہے. ہوتے ہیں لوگ جلدی میں، وہ جذباتی ہوتے ہیں بس. میک دیم کام. دیکھیے پاکستانی قوم کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے نا یہ جذباتی قوم ہے. جذباتی ہونا صحیح ہے لیکن جلد باز ہونے میں مجھے ایسا لگتا ہے I've seen people who are in their early 30s. ایموشن لیس ہونے سے بہتر ہے کہ ایموشن تھوڑے سے ہونے چاہیے. ایموشنل میں نہیں کہوں گی، لیکن آپ کو ایک تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے اپنے ایموشنس کی. کیونکہ ایموشنس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹوٹلی ایموشن لیس ہو جاؤ، کہ آپ بالکل سن ہو جاؤ کہ نہیں مجھے کچھ فیل ہی نہیں کرنا، کچھ اچھا برا جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے مجھے فیل ہی نہیں کرنا. نہیں، اس طرح سے تو خیر آپ اپنا بھی نقصان کرو گے اور جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ ان کا بھی نقصان کر جاؤ گے. ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو یہی چیز سکھاتی ہے، اور یہی چیز بچوں کے اندر جو ہمیں اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ماہم ایک شاید ہر ایک کی لائف میں یہ آتا ہے ٹائم، آئی ڈونٹ نو کہ سب کی لائف میں آتا ہے کہ نہیں آتا، میری لائف میں آیا اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ ایک کیٹرپلر نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک بٹرفلائی بھی نہیں ہوتے، آپ کچھ بیچ میں ہوتے ہو. آپ ایک کیٹرپلر اور ایک بٹرفلائی کے جو ایک بیچ کا جو ایک ٹرانزیشنل جو ایک فیز ہوتا ہے آپ اس کے بیچ میں ہوتے ہو. جب آپ وین ایوری فائبر آف یور بینگ اٹ کالس فار ٹرانسفارمیشن، فار ڈسرپشن، فار دا ریولیوشن آف یور سول، اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ہیں کون، آپ کو کرنا کیا ہے، اب آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے. ایسے موقعوں پر سرنڈر کرنا پڑتا ہے، بیٹھ جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. بریدھ ان بریدھ آؤٹ، یہ والی آپ کو اپنی زندگی کے اندر آپ کو اس چیز کا امپلیمنٹیشن کرنا پڑتا ہے. سکون سے بیٹھنا پڑتا ہے. کبھی کبھار آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا آپ کی لائف کہاں جا رہی ہے. ایگزیکٹلی، زوم آؤٹ، لیکن ہم زوم آؤٹ کہاں کر پاتے ہیں. ہمارا اسکرین ٹائم، ہم اتنا اس میں مدہوش ہوتے ہیں کہ ہم ٹیون آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں. ہم اس یہ جو ہماری لائف ہے ہم اس کے اندر ہم ہوتے ہی نہیں ہیں. اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے ماہم، اگین یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ہو جاتا ہے لائف کے اندر کہ آپ بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو اپنے ٹیلنٹس کا، اپنے پوٹینشیل کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ ایکچولی کرتے کیا ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے نا which is okay for a time being. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے کہ ہماری سوسائٹی کا تو ویسے ہی ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے نا وہ ٹیچنگ کرتا ہے. یہ ایک ہمارا ہے کہ اچھا کچھ نہیں آتا نا بیٹا ٹیچنگ ہی کرتی ہو نا بس، اور اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ ٹیچنگ ہی کرتے ہو. وہ ہم اس پہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے بات کی کہ ٹیچر کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے اور کیا کچھ وہ فیس کر رہی ہے، تو اس سے تو خیر میرا ٹوٹل اختلاف ہے. لیکن
ایک ٹائم تک میری امی کو مجھ سے ہمیشہ یہی شکوہ رہا کہ بیٹا تمہارے اندر ٹیلنٹ کس چیز کا ہے. بیکاز میری ہینڈ رائٹنگ، میری ساری فرینڈس مذاق اڑاتی تھیں. میری ڈرائنگ یا آرٹ کا آپ کہہ لیں، وہ میں اس میں بالکل زیرو تھی. اگر آپ بات کر رہے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن کی، یا گھر میں تھوڑی سی سیٹنگ، صوفہ بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہے، یہ پکچر فریم ادھر لگانا ہے، کوکنگ کرنی ہے، بیکنگ کرنی ہے، پینٹنگ کرنی ہے، لڑکیوں والا کوئی شوق میرے اندر تھا ہی نہیں. فیشن نہیں سمجھ میں آتا، اسٹل ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا. جولری مجھے نہیں پتہ کیا چیز ہوتی ہے، نہ کبھی انٹرسٹ رہا. تو میری امی مجھ سے اکثر شکوہ کرتی تھیں، یا شکوہ کہوں یا امی بیچاری پریشان ہو جاتی تھیں میرے لیے، اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے، کہ بیٹا لڑکیوں والے شوق کیوں نہیں ہے، لڑکیوں والے کوئی شوق نہیں. اور آگے لوگ کیا کہیں گے، وہ جو 4 لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جو ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جنہوں نے ایک لگائی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے اور کیا ہوگا. لیکن ایک ٹائم گزرا، بہت سارا ٹائم گزرا، اور ٹیچنگ اور ان ساری چیزوں سے گزرتے گزرتے جب میں نے ٹیکسٹ بکس لکھنی اسٹارٹ کی، ٹیچرس کاؤنسلر میں بنی. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی بھی وہی والی بات ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو ابھی بھی کیا کرتی ہو؟ ہاں تو کتابیں ہی تو لکھتے ہیں. امی یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے، ٹیکسٹ بک آتھر ہوں So I've میں. been actually seeing this کہ creative کاموں میں a lot of people do underestimate. They do not really realize جہاں پہ بھی creative، چاہے اگر آپ لکھتے ہیں، آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر ججمنٹس اور جو نیگیٹو ریویوز ہیں وہ آپ کو لازمی ملیں گے. ماہم اگر میں کہوں کہ اف یو آر فیٹ، پیپل ول سے دیٹ یو ایٹ اے لاٹ. اگر آپ اف یو لوز ویٹ، وہ کہیں گے کہ جی یو آر سک. ٹھیک ہے. اف یو ڈریس ویل، یو شو آف. اگر آپ سمپل ڈریسنگ کرتے ہو، یو آر پور. ٹھیک ہے. اگر آپ سیریس بات کرتے ہو بالکل صحیح بات تو آپ ہے. بورنگ ہو جاؤ گے. اینڈ ناٹ جسٹ دس، ایون آئی ول گو بیک ٹو یور پوائنٹ، جب آپ کام والی بات کر رہی تھی، تو جو سافٹ اسکل سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی کریٹو ایلیمنٹس سارے ہوتے ہیں، رائٹنگ، ریڈنگ، when it comes to let's say podcasting, YouTubing, I've seen content creators. اچھا ٹھیک ہے یوٹیوب تو کرتے ہو، بٹ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو، تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جہاں کریٹو کام ہوتا ہے یا سافٹ اسکلس ریلیٹڈ، انٹل لیس آپ ایکسل شیٹ پہ ہیں، آپ 9 to 5 یو ورک آن ورڈ ڈاکیومنٹ اور پاور پوائنٹ تھنگ، اور اس کے ٹائم فریم کو بھی انالائز کرنا بہت مشکل کام ہے. لائک ایز می ایز این امپلائی اور ایز اے باس، ان بوتھ رولس میرے لیے وہ سمجھانا مشکل ہے باس کو، اور اگر ایز اے باس لیڈ کر رہی ہوں میں، تو میرے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ اس کریٹو کام میں کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ ڈیفائن نہیں ہے بہت ساری چیزیں. کریٹو بلاک بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار. آپ کچھ اچھا کرنے میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں پر نہیں ہوتا، کبھی کبھار اتنے سے ٹائم میں کچھ اچھا ہو جاتا ہے، اور کبھی آپ خود حیران ہو جاتے ہو، میں کمال، مطلب مجھے پتہ ہی نہیں میں اتنی ٹیلنٹڈ ہوں. وہ والی چیز ہوتی ہے. یہ سب کچھ ماہم، یہ مائنڈ فلنس وہی والی بات ہے، آپ کے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ان ساری چیزوں سے آپ کے اندر آتی ہیں، اور یہ بنتے بنتے آپ بنتے ہو ایسے. یہ ایک دن یا 2 دن کے اندر نہیں ہو جاتا. ہم 1 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ میں سمجھا بھی نہیں سکتے. وی ہیو ٹو لائک کانسٹنٹلی تھرو دس میسج آؤٹ، اور بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کرنا ہے. ایک مائنڈ فلنس والی چیز پہ، دوسرا ریئلائزنگ دیٹ دیز کائنڈ آف کریٹو ورک، جیسے آپ نے کہا کریٹو بورڈوم از اے ویری گڈ ٹرم. وی ہیو ٹو ایمفسائز آن دیٹ کریٹیوٹی. اینڈ میں بھی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، اس میں یہ چیز تھی کہ ہمیں کیونکہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہے نا، ایون اگر ہم انسٹاگرام بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کانٹینٹ بھی کنزیوم کر رہے ہیں، تو ہم سرچ نہیں کر رہے ہیں، جو دکھ رہا ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے پاپ ہو رہا ہے ہم اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں، اسی کو ہی کنزیوم کر رہے ہیں. استعمال کم کر دیا ہے بیسکلی. تو کریٹیوٹی وہاں پہ ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، بیکاز ایون اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ، تو ہمیں وہ آگے سے الگورتھم جو دکھا رہا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. خیر، اٹ واز ونڈرفل ہیونگ دس کانورسیشن ود یو، be it teaching, be it mindfulness, be it parenting. There's a lot that one can talk about it from you. And thank you so much ماہم. اور آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں جتنے ٹیچرز ہیں ہماری، ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ نیکسس پبلشنگ ہاؤس کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ اپنا اسٹارٹ کیا ہے، دیٹ از کالڈ نوٹ، دیٹ از نیکسس آف ٹیچر امپاورمنٹ. ہم اس میں باقاعدہ ورک کر رہے ہیں. اس کے اندر اوبویسلی میری سپرویژن کے اندر سارا کام ہو رہا ہے. کوئی ٹیچرز ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، والنٹیئرلی کام کرنا چاہتی ہیں. کیسے جوائن کریں گی؟ آپ مجھے لنک دیں گی؟ میں آپ کو لنک دے سکتی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ہمارے پوڈ کاسٹ میں کمنٹ کریں، یا مجھے وہ لنکڈ ان کے تھرو وہ مجھے میسج کر سکتی ہیں. I'll attach your LinkedIn profile. بالکل. تو وہ ایسے کر لیں. تو اگر وہ نوٹ جوائن کرنا چاہ رہی ہیں تو ضرور آئیں ہمارے ساتھ، ہمارا ساتھ دیں، بیکاز ٹیچر امپاورمنٹ
کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف اگر ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر ٹیچر ویل بینگ بھی سب سے پہلے آ جاتی ہے. تو آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی ٹیچرز ہیں وہ آئیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں, ہمیں بہت اچھا لگے گا. Wonderful. Thank you so much for being with us. تھینک یو سو مچ ماہا.